بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی والثلاثون الفعل الماضی المفرد المذکر۔ ہم فعل مضارع کی بحث پڑھ چکے ہیں تقریباً صیغ، اس میں ہم نے سارے مفرد کے، مؤنث کے، تثنیہ کے، جمع کے سارے پڑھے ہیں۔ اب ہم فعل ماضی کی طرف آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یسأل الاستاذ خالدا، استاد خالد سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں۔ یسأل ماضی مضارع کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع لے کے آئے ہیں۔ استاد خالد سے پوچھ رہے ہیں یا پوچھتے ہیں۔ ماذا فعلت الآن، ابھی آپ نے کیا کیا ہے۔ اب فعلت یفعل آپ نے اس کا مضارع پڑھا ہے، فعلت اس کا ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ ماذا فعلت الآن، ابھی آپ نے کیا کیا ہے۔ فیقول خالد، یقول مضارع ہے، خالد کہتا ہے، آگے جواباً عرض کرتا ہے، اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد صاحب کا خط لیا۔ اخذت اس کا آپ نے مضارع پڑھ چکی ہیں، آخذو ہوتا ہے، متکلم کے صیغے میں آخذو میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اخذت میں نے لیا۔ وفتحت الظرف، فتحت ماضی ہے، مضارع آپ پڑھ چکی ہیں، متکلم کے صیغے میں افتحو، تو یہاں سے پہلے متکلم کا صیغہ شروع ہے۔ فتحت الظرف میں نے لفافہ کھولا، وقرأت الرسالۃ میں نے خط کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے پین اور کاغذ لیا، وکتبت الجواب اور میں نے جواب لکھا۔ کتبت الرسالۃ الی والدی، ٹھیک ہے، میں نے اپنے والد صاحب کی طرف خط لکھا۔ فتحت کا مضارع اگر ہم کریں تو متکلم کا صیغہ افتح بنے گا، قرأت کا اقرأ بنے گا، ٹھیک ہے، اخذت کا آخذ بنے گا، کتبت اکتب، ٹھیک ہے۔ ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر میں نے خط کو اس میں لفافہ میں رکھا۔ وضعت اور اس کا مضارع بنے گا اضع، اضع میں رکھتا ہوں، وضعت میں نے رکھا ماضی میں۔ اغلقت الظرف میں نے لفافہ کو بند کیا، وکتبت علیہ العنوان اس پر میں نے پتہ لکھا۔ ثم وضعته فی صندوق البرید، پھر میں نے اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ ماذا فعلت یا خالد، آپ نے کیا کیا ہے خالد۔ اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد صاحب کا خط لیا۔ حل قرأت الرسالۃ، کیا آپ نے خط کو پڑھا تھا۔ نعم قرأت الرسالۃ، جی ہاں میں نے خط کو پڑھا تھا۔ کیف والدک، آپ کے والد صاحب کیسے ہیں۔ هو بخیر ویدعو لی، وہ خیریت سے ہیں، عافیت میں ہیں، میرے لیے دعا کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ حل کتبت الجواب، کیا آپ نے ان کو جوابی خط لکھا۔ نعم کتبت الجواب، جی ہاں میں نے جواب لکھ دیا۔ حل کتبت السلام، کیا آپ نے ان کو سلام لکھا۔ نعم کتبت السلام، جی ہاں میں نے سلام لکھا ہے۔ حل کتبت العنوان، نعم کتبت العنوان، کیا آپ نے اس میں یعنی جو ہوتا ہے نا ٹائٹل وغیرہ وہ لکھا ہے، جی ہاں لکھا ہے۔ این وضعت الظرف، آپ نے لفافہ کہاں رکھا ہے۔ وضعته فی صندوق البرید، میں نے اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا ہے۔ سعید یقول، سعید کہتا ہے، خالد اخذ رسالۃ والدہ، خالد نے اپنے والد صاحب کا خط لیا۔ وفتح الظرف، اب یہ مفرد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد مذکر خالد کے متعلق کوئی آدمی بتا رہا ہے کہ خالد نے خط لیا، خالد نے لفافہ کھولا۔ وقرأ الرسالۃ، اس نے خط کو پڑھا۔ ثم اخذ القلم والورق، پھر اس نے کاغذ قلم لیا۔ وکتب الجواب، اور جواب لکھا۔ ثم وضع الرسالۃ فی الظرف، پھر اس نے خط کو لفافہ میں ڈالا۔ وکتب علیہ العنوان، اس پر پتہ درج کیا۔ ثم وضعه فی صندوق البرید، پھر اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ بالکل وہی سبق جو اوپر سے چلتا آ رہا ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے، صرف یہ کہ فعل کے صیغہ پڑھ رہی ہیں ایک ہی سبق کے اندر، تو یہ بہت آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ کو الفاظ دوبارہ نہیں دیے جا رہے، وہی الفاظ ہیں، بس اسی میں صیغوں کے اندر رد و بدل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ بالاردیہ، اخذ سعید کراسۃ، سعید نے کاپی پکڑی۔ فتح حامد صندوقا، حامد نے صندوق کھولا، ٹھیک ہے۔ قرأت مجلۃ، کتبت اسمی علی السبورۃ، جلست فی المسجد، هل ذهبت الى السوق، هل حفظت القرآن الکریم، نسی حامد کتابہ فی الفصل، شرب اسلم ماء، نام الطفل فی السریر۔ ترجمہ العربیہ، خالد دروازے کی طرف چلا، اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا، گھر چلا گیا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام شاہد ہے، وہ اسلام آباد میں رہتا ہے، میں نے اس کو خط لکھا، ناصر آیا اور حامد گئے۔ الفعل الماضی، جس فعل کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، جیسے کتب اس نے لکھا، کتبت تو نے لکھا، کتبت میں نے لکھا، مختلف صیغ کے ساتھ۔ ایک سبق اور کرنا لیں، درس الثانی والثلاثون، 32 نمبر سبق ہے، فعل ماضی کا مفرد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تسأل المعلمہ فاطمہ، خالد کی جگہ فاطمہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ماذا فعلت الآن، ابھی آپ نے کیا کیا۔ فاطمہ کہتی ہے، اخذت رسالۃ اخی، بالکل متکلم کا صیغہ وہی ہوگا جو مذکر کا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کا خط لیا۔ فتحت الظرف، لفافہ کھولا۔ قرأت الرسالۃ، خط کو پڑھا۔ ثم اخذت القلم والورق، کاغذ پین لیا۔ کتبت الجواب، جواب لکھا۔ وکتبت الرسالۃ الی اخی، اپنے بھائی کی طرف خط لکھا۔ ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر لفافہ میں ڈالا۔ اغلقت الظرف، اس کو بند کیا۔
وکتبت علیہ العنوان، پھر اس پر پتہ لکھا، ثم قلت لاخی الصغیر، پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا خذ هذه الرسالۃ، اس خط کو لے جاؤ، وضعها فی صندوق البرید، اور اس کو ڈاک اس میں لیٹر باکس میں ڈال لو۔ معلمہ تلمیدہ، ماذا فعلت یا فاطمہ، کیا کیا آپ نے اے فاطمہ، اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، هل قرأت الرسالہ، کیا آپ نے خط کو پڑھا تھا؟ نعم قرأت الرسالہ، جی ہاں میں نے خط کو پڑھا تھا۔ کیف اخوک، آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ اخی بخیر ویدعو لی، عافیت میں ہیں اور میرے لیے دعا گو ہیں۔ هل كتبت الجواب، کتبتی الجواب، کیا آپ نے جواب لکھا؟ نعم کتبت الجواب۔ هل كتبتی العنوان، کیا آپ نے اس پر پتہ لکھا تھا؟ نعم کتبت العنوان۔ این ارسلتی الخطاب، ارسلت الى لاہور، آپ نے یہ مکتوب الی جو لکھا ہے کہاں بھیجا ہے؟ لاہور بھیجا ہے۔ سعیدہ تقول فاطمہ تو اخذت رسالت اخیہا، اب سعیدہ فاطمہ کے متعلق مؤنث غائب کے متعلق بات کر رہی ہے کہ فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا، وفتحت الظرف، لفافہ کھولا، وقرأت الرسالۃ، اس نے خط کو پڑھا، ثم اخذت القلم والورق، پھر کاپی پین لیا اس نے، وکتبت الجواب، اس نے جواب لکھا، ثم وضعت الرسالہ فی الظرف، پھر لفافہ میں بند کیا، وکتبت علیہ العنوان، اس پر پتہ لکھا، ثم قالت لاخیہا الصغیر، پھر اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگی خذ هذه الرسالہ، یہ خط لے جاؤ، وضعها فی صندوق البرید، اس کو لیٹر باکس میں ڈال دو۔ تمرین، اخذت سعیدۃ کراستن، ٹھیک ہے، اخذ سعید تھا، یہاں پہ اخذت سعیدہ، ایک تا کا اضافہ ہو گیا غائب کے صیغے میں، ٹھیک ہے۔ قرأت فاطمہ القرآن الکریم، فتحت شاہدۃ المحفظہ، یا فاطمہ هل ذهبتی الی جارتک، جب ہم مخاطب کریں گے تو اسی تا کو، جو تا ساکن ہے اسی تا کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے، هل ذهبتی، ٹھیک ہے، ذهبت فاطمہ اور هل ذهبتی، شربت فاطمہ اور هل شربتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسی طرح ترجمہ الی العربیہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغہ کے آخر میں تا ساکن لگانے سے مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا، جیسے ذہب سے ذہبت بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ طیب، یکفینا اليوم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔